السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ روزوں کے حوالے سے صحیح بخاری کی احادیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 67 اور حدیث نمبر 1993، 94 اور 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنا۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام نے خبر دی، ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عطا بن مینا سے سنا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے اور ملامست اور منابذت کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ حدیث نمبر 1994۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معاذ بن معاذ عنبری نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن عون نے خبر دی، ان سے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے حکم سے منع فرمایا ہے۔ ابن عمر نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ 1995۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے عمیر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے قزعہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہادوں میں شریک رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت 2 دن اس سے زیادہ کے اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں، اور چوتھی بات یہ کہ 3 مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے درحال نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے، ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔